اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 103 بائے اردو داستان۔ زخمی شخص دیر تک شیران کی شکل دیکھتا رہا۔ کھانے پینے کے بعد شیران اسی جگہ دراز ہو گیا تھا۔ چند لمحات کے بعد زخمی شخص بولا، اجنبی دوست، کھانا کھا لینے کے بعد یقیناً تمہاری طبیعت سست ہو گئی ہوگی۔ اگر تم آرام کرنا چاہو تو شوق سے آرام کرو۔ اگر میں زخمی نہ ہوتا تو یہاں تمہیں تنہا چھوڑ دیتا، لیکن بدقسمتی ہے کہ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا۔ دونوں بازوؤں کے ساتھ ساتھ میری ایک ٹانگ بھی زخمی ہے۔ نہیں، تمہارا شکریہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد میری طبیعت پر کہولت طاری ہو گئی ہے، لیکن میں ان فضول چیزوں کا عادی نہیں ہوں۔ اب میں ایک ہفتے تک کچھ کھائے پیے بغیر بھی پرمشقت کام کر سکتا ہوں۔ بلا شبہ شکل و صورت سے تم شیر معلوم ہوتے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو وہ درست ہے۔ اجنبی کے نرم لہجے نے اس کے دل میں کوئی کدورت پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ وہ اس قسم کا آدمی تھا، کسی سے دوستی اور دشمنی کی کوئی خاص بنیاد اس کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی۔ بس کوئی پسند آ گیا تو اسے دوست بنا لیا، لیکن اس حد تک کہ وہ اس کے اپنے کسی معاملے میں مزاحم نہ ہو، اور اگر بدقسمتی سے اس کی کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جاتی تو یہ دوستی چند لمحات ہی میں دشمنی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ چونکہ اجنبی کا لہجہ نرم اور اس کے انداز میں خلوص تھا، اس لیے شیران بھی اسے ایگانگت محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے لیٹے لیٹے کہا، ہاں، ہم لوگوں کے درمیان تعارف کی بات ہو رہی تھی، اور شاید تم اپنا نام ونود بتایا ہے، لیکن ہمارے تعارف کے درمیان بھوک حائل تھی۔ اب مناسب موقع ہے۔ تم کیا بتا رہے تھے اپنے بارے میں؟ میرا نام ونود ہے اور میں ہندوستانی ہوں۔ ہندوستان کے ایک مخصوص علاقے سے میرا تعلق ہے۔ میرا نام شیران ہے، شیران سلامن، پہاڑی باشندہ ہوں۔ ایک قبیلے میں جنم لیا اور وہیں پرورش پائی۔ پھر کوئی شامت زدہ لوگوں نے سوئے ہوئے شیر کو جگا دیا۔ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا کہ دہشت گردی پر اتر آؤں، لہٰذا میں ان لوگوں کو مناسب سزائیں دے کر اپنے قبیلے سے نکل بھاگا۔ اس کے بعد مسلسل حالات کا شکار ہوتا ہوا بینکاک پہنچ گیا۔ بینکاک سے بارتھم کے علاقے میں ایک خاص مقصد سے مجھے لے آیا گیا، اور میں انہی علاقوں میں آوارہ گردی کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ میری مکمل کہانی ہے۔ کہانی تو یہ مکمل نہیں ہے، تاہم اس میں اپنے عزیز دوست شیران کو ایسی بات کرنے کے لیے مجبور نہیں کروں گا جو اسے ناپسند ہو۔ یعنی میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ وہ کیا حالات ہے جو تمہیں بارتھم کے علاقے میں لے آئے، کیونکہ یہ ایسے علاقے نہیں کہ یہاں کوئی تفریح نہ آئے۔ ہاں، میں تفریح نہیں آیا ہوں۔ ایک شخص نے مجھے دوست بنا کر یہاں لایا تھا، لیکن پھر میری اس سے دشمنی ہو گئی۔ بالآخر میں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اب میں یہیں بھٹک رہا ہوں۔ اپنے علاقے میں واپس نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میری جگہ بھی میرے لیے اتنی دلکشی اور دلچسپی کا باعث نہیں ہے، اور پھر مجھے یکسانیت بھی پسند نہیں۔ میں ہر لمحہ تبدیلی چاہتا ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی پابندی قبول نہیں کی۔ جہاں بھی وقت لے جائے اور جیسے بھی دوست بنا دے، میں اس کی دوستی قبول کر لیتا ہوں۔ واہ واہ، میں نے تمہیں شیر غلط نہیں کہا تھا۔ شیروں کی سی فطرت پائی ہے تم نے۔ شیر بھی ایک جگہ اور ایک مسکن کا پابند نہیں ہوتا، اسے نئے جہانوں کی تلاش رہتی ہے۔ غلط، شیر اپنا مسکن بنا کر رکھتا ہے۔ جنگلی درندوں کے بارے میں تم میری معلومات کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ میری ان سے بہترین دوستی اور بدترین دشمنی رہی ہے، شیران نے کہا، اور ونود ہنسنے لگا۔ ہو سکتا ہے، میں نے دعویٰ تو نہیں کیا، بس یوں سمجھو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ میری کتابی معلومات ہیں۔ کتابیں انسان کو ہر علم فراہم نہیں کر سکتی۔ صحیح علم تو حقیقت سے قریب تر رہ کر ہی حاصل ہوتا ہے۔ کتابیں لکھنے والے بھی کتابیں پڑھ کر ہی کتابیں لکھتے ہیں، شیران بولا۔ ونود ہنسنے لگا۔ وہ زخمی تھا اور جن حالت میں یہاں پڑا ہوا تھا، ان کے تحت کسی کی مخالفت مول لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ صرف دوستی کے سہارے چل سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس وحشی کی کسی بات سے انحراف نہیں کرے گا۔ شیران کو بھی اس کی عادت پسند آئی تھی، کیونکہ وہ اپنی مخالفت سننے کا عادی نہیں تھا۔ کیا تم اپنے بارے میں کچھ اور بتانا پسند کرو گے؟ شیران نے پوچھا۔ میں اپنے دل میں تمہارے لیے بے حد خلوص پاتا ہوں میرے نوجوان دوست۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا کوئی دیرینہ ساتھی میرے پاس آ گیا ہو، یا پھر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں خود بے بسی اور قسم پرسی کا شکار ہوں، اور اس وقت انسانی ہمدردی میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ یہ لڑکی چائے کی مقامی باشندہ ہے، اس نے مجھے جنگل میں پڑا ہوا پایا تھا اور بڑی مشکل سے گھسیٹ کر یہاں لے آئی، اور اس کے بعد بیچاری اپنی سی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے اپنے قبیلے والوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہے۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کے بعد ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ کہیں تم نے، شیران نے معنی خیز انداز میں کہہ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں دوست، میں اس قسم کا آدمی نہیں ہوں۔ یہ لڑکی قابل احترام ہے کہ اس نے بہت برے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ زخمی بولا، اچھے آدمی ہو، شیران نے مسکرا کر کہا، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کیسے زخمی ہوئے اور یہاں تک کیسے پہنچے۔ بس بدنصیبی سمجھ لو، جب انسان عقل و خرد سے بیگانہ ہو جائے تو ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ میں سیاح قسم کا آدمی ہوں، ابتدائی سے زندگی عیش و عشرت میں گزاری۔ میرے والدین اچھے کھاتے پیتے اور خوشحال زمیندار ہیں۔ میں سیاحت کے شوق میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرا ہوں۔ پھر ایک جگہ ایک کتاب میرے ہاتھ لگ گئی، کسی قدیم خزانے سے متعلق تھی۔ اس کتاب کے مطابق وہ خزانہ انہی علاقوں میں کہیں موجود ہے۔ میں چوری چھپے سرحد عبور کر کے ان علاقوں میں پہنچ گیا اور کافی دنوں تک پریشان حال پھرتا رہا۔
پھر میری بدنصیبی نے مجھے ایک وحشی قبیلے میں پہنچا دیا۔ وہاں زندگی مزید دشوار ہو گئی۔ عجیب جھگڑا چل پڑا تھا میرے بارے میں۔ قبیلے کے کچھ لوگ مجھے قتل کر دینے کے درپے تھے اور کچھ میری زندگی کے خواہاں تھے۔ چنانچہ قبیلے والوں میں آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں نے اپنے حامیوں کا ساتھ دیا اور شدید زخمی ہو گیا۔ وہ لوگ تو اپنے معاملات طے کر کے پرسکون ہو گئے، لیکن میرے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے مجھے جنگل میں پھینکوا دیا۔ کئی دن کے بعد ہوش آیا تو یہ لڑکی میرے قریب موجود تھی۔ پھر یہ مجھے اس جھونپڑی میں لے آئی۔ وہ گویا خزانے کے چکر میں مارے گئے۔ شیران نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں دوست، دولت کا فریب ایسی ہی منحوس چیز ہے۔ دنیا کی سب سے بدترین شے سونے کے سکے اور چمکتے ہوئے پتھر ہیں۔ مجھے بھی ان سے نفرت ہے۔ میں انہیں صرف ایک حد تک اہمیت دیتا ہوں کہ انسان کی ضرورت پوری ہوتی رہے۔ شیران نے کہا، تم تو خود ایک بہت بڑی دولت ہو، تمہیں واقعی دولت کی طلب نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری شخصیت میں چھپے ہوئے جوہر دیکھ سکتا ہوں۔ بس بس، شیران ہاتھ اٹھا کر بولا، میرے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، دشمن کو میں زندہ نہیں چھوڑتا، کوشش کرتا ہوں کہ دوست کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا میں تم سے دوستی کی درخواست کر سکتا ہوں؟ دیکھو، سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ میری دوستی تمہارے لیے ایک بوجھ ہی ہوگی۔ میں اپاہج ہوں، اپنی مرضی سے چل پھر نہیں سکتا، لیکن زندہ رہنے کی آرزو میرے سینے میں ایک چراغ کی مانند روشن ہے۔ میں تنہا اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسے میں اگر میں کسی کی دوستی کا خواہش کروں تو وہ صرف خود غرضی پر مبنی ہوگی، اور اگر تم اسے ٹھکرا دو گے تو مجھے ذرہ بھر افسوس نہ ہوگا، کیونکہ میں اپنی موجودہ پوزیشن سے واقف ہوں۔ شیران پرخیال انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، میں خواہ اپنے سر پر بوجھ لادنے کا عادی نہیں ہوں دوست، لیکن پتہ نہیں کیوں تم مجھے اچھے لگ رہے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، ہم دوستی کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ ونود کے زخمی ہاتھ میں دے دیا۔ ونود کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈب آ گئے۔ وہ رقت آمیز لہجے میں بولا، اس برے وقت میں اگر کوئی دوست کی حیثیت سے مجھے قبول کرتا ہے تو میں اس کی عظمت کو سلام کیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ایک بے لوث اور مخلص انسان ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہماری دوستی ہو گئی اور اس میں اب فضول باتوں کی گنجائش نہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ شیران نے کہا، اور ونود اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، خزانہ میرے ذہن کے تمام گوشوں سے نکل چکا ہے۔ وہ کتاب بھی ضائع ہو چکی ہے جس میں خزانے کا ذکر تھا۔ ہاں، میرے دل میں ایک خواہش ضرور تھی، وہ یہ کہ مرنے سے قبل ایک بار میں اپنے اہل خاندان کو ضرور دیکھ لوں، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ زندگی زیادہ عرصہ تک میرا ساتھ نہیں دے گی۔ اب اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو صرف اتنا کر دو کہ مجھے ایک بار میرے اہل خانہ کے درمیان پہنچا دو۔ یقیناً میں ہی تمہارا کام بخوشی کر دوں گا، لیکن کیا تم ان راستوں اور علاقوں سے واقف ہو جن سے گزر کر تمہارے ملک میں پہنچا جا سکتا ہے؟ شیران نے پوچھا۔ ہاں بالکل، سفر شروع کرنے سے پہلے میں نے ان علاقوں کے بارے میں اچھی طرح چھان بین کی تھی، اور مجھے وہ تمام راستے معلوم ہیں جن سے گزر کر ہم اپنی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ وہ راستے بلا شبہ دشوار ہیں، لیکن ناقابل عبور نہیں ہے۔ البتہ مجھ جیسا زخمی شخص تمہارے لیے بوجھ بن جائے گا۔ بعض جگہ تو ایسی ہے جہاں گھوڑوں پر سفر ممکن نہیں، وہاں پیدل ہی سفر کیا جا سکتا ہے۔ میرے دوست، ایک بار پھر اچھی طرح غور کر لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دوستی تمہارے لیے مصیبت بن جائے۔ نہیں، جب میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے تو راستے کی صورتوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں۔ میں کوشش کروں گا اس بستی سے ہمیں کوئی گھوڑا مل جائے، نہیں ملا تو دیکھا جائے گا۔ میرے خیال میں ہم یہاں سے گھوڑا حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وہ گھوڑا میں قیمتاً نہیں مل سکتا، بلکہ ہمیں یہاں سے لے کر بھاگنا ہوگا۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسا کر لیں گے، شیران نے کہکا لگا کر کہا۔ ونود بھی مسکرانے لگا۔ پھر شیران نے سے پوچھا، تمہارے زخموں کا علاج کا کیا بندوبست ہے؟ کچھ نہیں، بس اس لڑکی نے کچھ جڑی بوٹیاں میرے بازو پر رکھ کر پٹیاں باندھ دی ہیں۔ میرے دونوں بازو ٹوٹے ہوئے ہیں اور ٹانگ بھی شاید اندر سے مضروب ہے، خاصی سوج گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تم مجھے نقشہ بنا کر سمجھاؤ، میں سفر کا بندوبست کیے لیتا ہوں، شیران نے کہا، اور ونود ممنون نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چائے کی ان دونوں کے لیے رات کا کھانا لے آئی۔ ونود کے لیے صرف سبزیوں کا سوپ تھا، البتہ شیران کے لیے کافی چیزیں موجود تھیں۔ جب اس نے سب چیزیں ان دونوں کے سامنے رکھی تو شیران نے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ کر کہا، لڑکی تم بے حد اچھی اور مخلص ہو۔ یہ شخص تمہاری باتیں نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں تمہاری زبان جانتا ہوں۔ کیا تم میرے چند سوالوں کا جواب دو گی؟ کیوں نہیں، تم بھی مجھے اچھے انسان معلوم ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا حلیہ بے حد خراب ہے۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہ جگہ، یہ حلیہ جنگل میں رہ کر خراب ہو گیا ہے۔ کہ تم میرے لیے کسی ایسی چیز کا بندوبست کر سکتی ہو جس سے میں اپنی داڑھی کے بال صاف کر کے اپنا حلیہ درست کر سکوں؟ کیوں نہیں، بابا کے پاس بہت سے تیز خنجر ہیں، میں تمہیں ان میں ایک خنجر لا کر دے سکتی ہوں۔ کیا تمہارے بابا کے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے پستول یا بندوق وغیرہ۔ کیوں، کیا تم آتشی اسلحے سے اپنی داڑھی کے بال صاف کرو گے؟ لڑکی نے کہا، اور کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ شیران بھی ہنسنے لگا۔ ونود رشک آمیز نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان کی گفتگو اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔
نہیں آتشی، असली से मैं दाढ़ी के बाल नहीं बल्कि इसकी मुझे शदीद ज़रूरत है। अफसोस हमारी बस्ती में आतशी असला किसी के पास मौजूद नहीं। क्यों तुम्हारी बस्ती के लोग शिकार नहीं खेलते? क्या उन्हें कभी अपने दुश्मनों से कोई खतरा महसूस नहीं होता? नहीं, ये दोस्तों की बस्ती है। यहाँ सब एक दूसरे को चाहते हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई और बस्ती नहीं, बस हम खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। जब किसी को दूसरी बस्ती में जाना होता है तो वो महीनों के सफर की तैयारी करके निकलता है। हमारी बस्ती पर कभी कोई आफत नहीं आई। ये सुकून की बस्ती कहलाती है। खूब तो फिर ये बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के लोग बहुत खुशो-खुर्म होंगे। हाँ, हम सब यहाँ आराम की जिंदगी गुजारते हैं। और अगर मुझ जैसा कोई गलत आदमी यहाँ आ जाए तो तुम लोग उससे निपटने के लिए क्या करते हो? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। ये अजनबी हमारी बस्ती का पहला मेहमान है, लेकिन मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है। घोड़े वगैरह हैं तुम्हारी बस्ती में? हाँ, बाबा के पास बहुत से घोड़े हैं जिनके अहाते में बंधे रहते हैं, और बाबा जो कभी कभी इन घोड़ों की दौड़ भी कराते हैं। घोड़ों की तादाद कितनी है? 10-12 है। लेकिन तुम घोड़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? लड़की ने पूछा। बस ऐसे ही, तुम्हारी बस्ती के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था। वैसे एक बात बताओ, ये झोपड़ी बस्ती की दूसरी तमाम झोपड़ियों से अलग क्यों है? यहाँ हमारी बस्ती का एक बूढ़ा आदमी रहता था। इसने अपनी ये झोपड़ी बस्ती से बिल्कुल अलग थलग बनाई थी। जब वो मर गया तो ये झोपड़ी इसी तरह पड़ी रहने दी गई। ये बात हमारे उसूल के खिलाफ है कि किसी मुद्दा शख्स के मकान पर कब्जा किया जाए। कमाल है, ये बस्ती तो एक मिसाली बस्ती की हैसियत रखती है। किसी ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम ये खाना वगैरह लेकर कहाँ जाती हो? किसी को पता नहीं चलता। घर में बस मैं हूँ और मेरे बाबा हैं। मेरी माँ मर चुकी है और बहन भाई कोई भी नहीं। अच्छा ये बताओ, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा आदमी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जख्मी है, और जख्मी की मदद करना अच्छी बात है। तुम्हारे दिल में इसके लिए कोई जज्बा तो नहीं? तुम किस जज्बे की बात कर रहे हो? क्या तुम इससे मोहब्बत करती हो? क्यों नहीं, एक इंसान की हैसियत से मुझे इससे मोहब्बत करनी चाहिए। वेरी गुड, बिलाशुबा तुम एक मिसाली लड़की हो। अच्छा अब तुम जाओ, मुझे तुमसे और कुछ नहीं पूछना। अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दो। बस तुम्हारे बाबा का एक खंजर चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं, शिरान ने कहा, और चाय की मुस्कुराती हुई चली गई। उसके जाने के बाद विनोद ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, तुम खुश नसीब हो शिरान। इनकी जुबान तुमने कैसे सीखी? इन्हीं लोगों के दरमियान मैंने बैंकॉक में काफी वक्त गुजारा है और खास तौर से यहाँ की जुबान सीखी है। हाँ, जुबान बहुत बड़ा सहारा होती है। अफसोस मैं इन लोगों की जुबान नहीं जानता। बहरतौर मैं चाय की से कुछ मालूमात हासिल कर ली है। हमें यहाँ से घोड़े मिल सकते हैं। कोई बाबा जोइया है जिसके पास बहुत से घोड़े हैं। अब तुम कल दिन की रोशनी में एक नक्शा बना लेना। क्या तुम्हारे सामान में कोई कागज पेंसिल वगैरह मौजूद है? शिरान ने पूछा। हमारे पास एक छोटा सा बैग है जिसमें कागजात वगैरह है, वो उस कोने में मौजूद है। विनोद ने एक समत में इशारा किया। खैर अभी हमें इसकी जरूरत नहीं। कल दिन की रोशनी में तुम नक्शा बनाकर मुझे रवानगी के रास्ते बताओगे, और फिर रात को हम घोड़े हासिल करने के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी ना भूल सकूंगा, विनोद ने जवाब दिया, और शिरान मुस्कुराने लगा। दूसरे रोज सुबह चाय की हस्बे मामूल मुस्कुराती आ गई। उसने अपने लिबास में इनके खाने पीने की चीजें छुपा रखी थी, और उसके साथ ही एक तेजधार खंजर भी था जो शिरान को बेहद पसंद आया। उसने चाय की का शुक्रिया अदा किया, फिर वो थोड़ी गुफ्तगू करने के बाद वापस चली गई। शिरान ने खंजर से अपनी दाढ़ी के बाल साफ किए, फिर उसका साफ और शफाफ चेहरा नुमाया हो गया। विनोद मुस्कुराते हुए नजरों से देख रहा था। अब तुम और भी शानदार लग रहे हो शिरान। बस नाश्ता करो और उसके बाद नक्शा तैयार करो। मैं भी ज्यादा अरसा यहाँ रुकना नहीं चाहता। साकित जिंदगी मुझे पसंद नहीं है, शिरान बोला। नाश्ते से फारिग होकर विनोद के इशारे पर शिरान ने उसका बैग लाकर दिया। विनोद ने बैग से एक बड़ा सा कागज और एक बॉल पेन निकाला। फिर कागज को जमीन पर फैलाकर शिरान रास्ते के नक्शे के बारे में बताने लगा। शिरान बगौर नक्शे को देख रहा था। हमें सुरंग से निकलने के बाद थोड़ा सा फासला नहायत मोहतात होकर तय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सरहदी फौजी फिरते रहते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ रात के उस पार पहुँचे जब सरहदी मुहाफिज हो चुके हों। हालांकि बहुत थोड़ा सा फासला है, लेकिन इसे तय करना हमारे लिए खासा मुश्किल होगा। इससे पहले के रास्ते के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि वो दुश्वार गुजार जरूर है, लेकिन वहाँ किसी से टकराव का कोई खतरा नहीं। शिरान इन तमाम बातों को बगौर सुन रहा था। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, जब सफर शुरू करेंगे तो सफर की दुश्वारियों की परवाह करना बेकार है। 15 रोज की शदीद मुशक्कत के बाद पूरा एक हफ्ता नुमान खान को आराम करने के लिए दिया गया, ताकि वो ताज़ा दम होकर अपनी इस मुहिम पर रवाना हो सके। नुमान खान ने अपने साथियों से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो स्कारों ने मुआज़रत करते हुए कहा, सॉरी डेर नुमान खान, अब शायद तुम उनसे ना मिल सको। उन्हें किसी और मुहिम पर रवाना कर दिया गया है। क्या मतलब? क्या वो इस मुहिम में मेरे साथ नहीं होंगे? नहीं दोस्त, अब उनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहा। एक नई शख्सियत इख्तियार कर चुके हो। हाँ, मुमकिन है कुछ और लोग तुम्हारी तहवील में दे दिया जाए, लेकिन अब इसका फैसला नहीं हुआ। नुमान खान को उन लोगों से मिले बगैर रुखसत हो जाने का बहुत अफसोस था, क्योंकि वो सब अच्छे लोग थे और इतने दिनों तक साथ रहने से उनमें खासी उनसेत हो गई थी। लेकिन जाहिर है उनसे उसका कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं था, सिर्फ एक मिशन ही की बात थी जिसमें वो उसके साथ थे। बहरतौर उसने एक हफ्ता उसी जहाज पर मुख्तलिफ किस्म की हल्की फुल्की तफरीहात में गुजारा। हालांकि जंगी जहाज होने के बावजूद वहाँ पुरलुत्फ जिंदगी के तमाम लवाजमात मौजूद थे।
एक हफ्ता पलक झपकते में गुजर गया। इस दौरान में उसने अपनी इस जहनी थकन को दूर कर लिया था जो 15 दिन की जहनी जिम्नास्टिक से उस पर तारी हो गई थी। फिर एक दिन सुबह ही सुबह स्कारू उसके पास आ पहुंचा। अब तुम्हें उस सर्जन के सामने पेश होना है जो तुम्हारे चेहरे की ओवरहॉलिंग करके तुम्हें डेरिकन का रूप देगा। नुमान खान ने गर्दन खम कर दी। उसे सर्जन के सामने पेश किया गया। इसी जहाज पर एक छोटा सा अस्पताल मौजूद था। सर्जन और उसके मददगार ने नुमान खान के चेहरे को जगह जगह से टटोलना शुरू कर दिया। सामने टेरिकन की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। फिर सर्जन ने नुमान खान की नाक का बांसा पकड़ते हुए कहा, हम ठीक इस जगह से इसको तोड़ सकते हैं जिससे नाक जरा सी मुड़ जाएगी, लेकिन इसके गालों पर ऑपरेशन जरा मुश्किल काम है। एक मिनट डॉक्टर, नुमान खान ने हाथ उठाकर घबराते हुए बोला, इससे पहले कि आप लोग मेरे चेहरे को मशकी सितम बनाएं, इस बात का ख्याल रखिए कि मैं अपने असली चेहरे में कोई मुस्तकिल तब्दीली बर्दाश्त नहीं करूंगा। लिहाजा आप जो कुछ करें उसकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। आप फिक्र न करें मिस्टर खान, हम ख्वाह कुछ भी करें लेकिन आपको आपका चेहरा इसी हालत में लौटाएंगे जिस हालत में इस वक्त है। डॉक्टर ने तसल्ली दी। ठीक है, नुमान खान ने आमादगी जाहिर कर दी। सर्जन के एक मातहत जो अब तक खामोश खड़ा टेरिकन की तस्वीर से नुमान खान के चेहरे का मुआवजा कर रहा था कहा, हमें 6 घंटे की मोहलत दरकार है। इस दौरान में हम ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर लेंगे। इस अर्से में अगर आप चाहे तो अपने कैबिन में जाकर आराम कर सकते हैं, बल्कि बेहतर होगा कि ऑपरेशन हम कल सुबह शुरू करें। नुमान खान इस कारू की जानिब देखा और उस कारू ने इस बात में गर्दन हिला दी। गोया सुबह तक नुमान खान को छुट्टी थी, लेकिन यह अरसा उसके लिए जानलेवा था। अपने मिशन की तकमील के लिए वो हर कदम उठाने को तैयार था, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर हालात उसके हक में मुवाफिक न रहे और इसका चेहरा अपनी असली हालत में ना सका तो क्या होगा। वो अपने रुफका के लिए अजनबी हो जाएगा और लाख उनको अपने बारे में बावर कराने की कोशिश करेगा, लेकिन सूरत हाल वो न रहेगी जो पहले थी। यह एहसास उसके लिए जानलेवा था। बहरतौर बादशाह खान की मर्जी थी तो उसने ये कड़वे घूंट पी लेना गवारा कर लिए। दूसरे रोज नाश्ते से फारिग होकर उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया जो जहाज के अस्पताल के एक हिस्से में था और वहां उसे ऑपरेशन के लिए बेहोश कर दिया गया। फिर दूसरे रोज ही उसे होश आया था। होश में आते उसे यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसका सारा बदन दर्द से टूटा जा रहा है और उसके जिस्म में हजारों सुइयां घोंप दी गई हों। वो पेट के बल लेटा हुआ था और बड़ी मुश्किल से सांस ले रहा था। हकीकत ये थी कि उसे अपने रग रग से जान निकलती महसूस हो रही थी। सर और चेहरे पर मजबूती से बंधी हुई पट्टियों के बायस शदीद खिंचाव पैदा हो रहा था। आंखें सूज गई थी और करीब रखी हुई चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो इस नागहानी मुसीबत के बारे में भी सोच ना पाया था कि उसे इस कारू की आवाज सुनाई दी, खान क्या तुम तकलीफ महसूस कर रहे हो? नुमान खान का जी चाहा कि इधर उधर हाथ फैलाकर जो चीज उसके हाथ में आए पूरी कुव्वत से उस बुलडाक के सर पर दे मारे जो नहायत इत्मीनान से पूछ रहा था कि तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं महसूस हो रही। हालांकि तकलीफ का जो आलम था वो नुमान खान का दिल ही जानता था, ताहम उसने सब्र से काम लेकर किसी कदर नर्म लहजे में कहा, सख्त तकलीफ है बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त। बहुत खूब, स्कारू खुश होकर बोला, यही मौका है कि मैं तुम्हें तकलीफ में भी सोचने की तरबियत दूं ताकि तुम हर किस्म के तशद्दुद के बावजूद अपनी जहनी कुव्वत बहाल रख सको। हाँ शाबाश, अब मेरे हर सवाल का जवाब दो, लेकिन जरा जल्दी जल्दी। नुमान खान ने गुस्से की शिद्दत से दांत भींच लिए, अपने जहन को पुरस्कुन रखने की कोशिश करने लगा। 15 दिन की तरबियत में उसे यही बताया गया था कि शदीद गुस्से की हालत में भी उसे अपनी मौजूदा शख्सियत को नजरअंदाज नहीं करना है। अब अगर इस आलम में उस कारू को कोई सख्त जवाब दे देता तो उसकी 15 दिन की मेहनत पर पानी फिर सकता था। हकीकत यह थी कि नुमान खान ने अपनी तरबियत के दौरान बारहा सोचा था कि क्या वो अपनी फितरत को दबा सकेगा और उनकी मर्जी के मुताबिक वो कुछ कर सकेगा, क्योंकि उसे बताया गया था कि जानलेवा किस्म के हालात में भी वो नॉर्मल रहकर बल्कि खुद को बुज़दिल जाहिर करके हालात को अपने हक में उस्तवार करेगा। ये उसके मिशन की कामयाबी के लिए नहायत ज़रूरी है। बहरहाल उसने इस बात का हलफ उठाया था और अब हर हालत में इस पर अमल करना चाहता था। चुनाचे वो नहायत सुकून से इस कारू के लिए हर सवाल का जवाब देता रहा। ये सवालात बस उसके जहन के पर्दों से टकरा रहे थे और हर सवाल पर यूँ महसूस होता था जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से इसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो। उसके दिमाग की एक एक नस फरियाद कर रही थी और वो दिल दिल में इस कारू को गालियाँ दे रहा था, लेकिन बज़ाहिर वो बड़े सुकून से हर सवाल का जवाब दे रहा था। बहरतौर सवाल जवाब का सिलसिला खत्म हो गया। उसके बाद खामोशी छा गई। तीसरे रोज जबकि उसकी नाक और खोपड़ी के जख्म अभी ताज़ा ही थे, उसे कुछ लोगों के सामने मुआयने के लिए दूसरे जहाज पर ले जाया गया। ये उसी बेड़े का एक जहाज था जो वेल्टा और ब्रीटो के नज़दीकी समंदर में मौजूद था। बहरतौर आखिरी इम्तिहान के तौर पर उसे बहुत से शोबों के अफराद के सामने से गुजरना पड़ा। हर शख्स ने अपने अपने शोबे के मुताबिक उससे कोई ना कोई सवाल ज़रूर किया। इन लोगों की अपने शोबों में क्या हैसियत थी, नुमान खान को इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। इस इम्तिहान से फारिग होने के बाद उसे उसी जहाज के एक कैबिन में मुंतकिल कर दिया गया जहां उसका ऑपरेशन किया गया था। उसी रात स्कारू उसके पास पहुंचा और उसे मुबारकबाद देते हुए कहा, अब तुम हर इम्तिहान में पास हो चुके हो, लिहाजा अब तुम अपनी मुहिम पर जाने के लिए तैयार हो जाओ। इन इम्तिहानात ने मेरी जान निकाल ली है,
بہتر تو یہ تھا کہ میری صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے مجھے اس مہم پر روانہ کر دیا جاتا۔ یقین کرو میں وہاں کے حالات کو بخوبی سنبھال لیتا۔ ہاں تمہارے بارے میں یقین کیا جا سکتا تھا نعمان خان، لیکن تمہارے بارے میں ہمیں جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ تم ایک آتش مزاج شخص ہو اور کسی بھی مرحلے پر غصے سے بے قابو ہو سکتے ہو، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے تمہیں ویسا ہی پایا، لیکن اتنے کم عرصے میں تم نے اپنے اندر جو تبدیلیاں پیدا کی ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ بہرطور ہماری جانب سے تم مکمل تربیت پا چکے ہو، اور اب تمہاری آئندہ کامیابی اور ناکامی کا انحصار تمہاری بصیرت، فیصلے اور حوصلے پر ہے۔ ویلٹا میں موجود زیر زمین سرگرمیوں کے اڈے بھی تمہیں خود ہی تلاش کرنے ہوں گے۔ اگر میں نے ان میں سے کسی اڈے کی نشاندہی کی یا کسی رکن کا نام بتایا تو تم یقیناً دھوکہ کھا جاؤ گے، کیونکہ دشمنوں نے ہمارے ایجنٹوں کو پھانسنے کے لیے بڑا وسیع جال پھیلا رکھا ہے۔ وہ تمہارے مشن کو آسانی سے ناکام بنا سکتے ہیں۔ اس خطرے کے پیش نظر میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، تاہم وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تم کامیاب واپس آؤ گے۔ یہ تم قبل از وقت کیسے کہہ سکتے ہو؟ نعمان خان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تربیت کے دوران مجھے تمہاری صلاحیتوں اور قوت ارادی کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہے۔ البتہ ابتدا میں تم کچھ گڑبڑ ہوئی تھی، لیکن وہ گڑبڑ میری ذات تک محدود تھی۔ لیکن اب ایسی کوئی غلطی نہ کر بیٹھنا جو تمہارے اور مشن کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ سکارو خاموش ہو گیا۔ نعمان خان نے اس کی تسلی کے لیے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اس مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دوں گا۔ اسکارو نے مسکرا کر اسے کامیابی کی دعائیں دی تھیں۔ پھر اسی رات نعمان خان کو ضروری سامان کے ساتھ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر میں اتار دیا گیا۔ آخری وقت تک اسے معلوم نہ ہو سکا تھا کہ وہ اس مہم پر تنہا جائے گا یا کچھ افراد اس کے ساتھ ہوں گے۔ بائن اور دوسرے ساتھی اسے بہت یاد آ رہے تھے۔ سابقہ مہم میں در حقیقت انہی لوگوں کی وجہ سے اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اب نعمان خان متوقع تھا کہ اگر وہ لوگ نہیں تو شاید کچھ اور لوگ اس کے ساتھ بھیجے جائیں گے۔ حالانکہ شروع سے اسے صرف یہی تربیت دی گئی تھی، لیکن وہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ اسے تنہا بھیجا جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات اس سے چھپائی گئی تھی۔ بہرحال اسے اپنا کام اسی خوش اسلوبی سے انجام دینا تھا جس کی اس سے توقع کی جا رہی تھی۔ رفتہ رفتہ کشتی جہاز سے دور ہوتی چلی گئی۔ اس میں ضروریات سفر کا تمام سامان موجود تھا اور نعمان خان نے اس کا جائزہ لے کر مطمئن انداز میں گردن ہلائی تھی۔ سمندر کے طویل اور جان لیوا سفر کے لیے اس نے بمشکل خود کو آمادہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کم از کم ایسے حالات سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ ہر طرف گہری تاریکی تھی، سمندر میں طوفان کی آمد تھی، بادل گرج رہے تھے، اور جب بجلی کونتی تو سمندر کی لہریں خوفناک اژدھے کی مانند اسے کشتی کی جانب بڑھتی دکھائی دیتی۔ تربیت کے مراحل سے گزرنے کے بعد اس کے ذہن میں کامیابی کی مسرت آمیز کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس نے اپنے سامنے موجود ریڈیم ڈائل کمپاس کی جانب دیکھا، جس کی سوئی ظاہر کر رہی تھی کہ وہ صحیح سمت میں سفر کر رہا ہے۔ ساری رات طوفان باد و بارہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ جاری رہا۔ بپھری ہوئی موجوں نے کشتی کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ کئی مرتبہ تو کشتی الٹتے الٹتے بچی، لیکن نعمان خان نے ہمت نہیں ہاری۔ صبح کاذب کے دھندلے کے جب صبح صادق میں بدل رہے تھے تو طوفان کے جوش و خروش میں کمی واقع ہوئی۔ نعمان خان نے ادھر ادھر دیکھا۔ کشتی ایک جزیرے کے قریب سے گزر رہی تھی جس کے چاروں طرف اونچی اونچی چٹانیں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ کشتی ایک چٹان کے قریب سے گزرنے لگی تو اچانک تاریکی میں روشنی کا سیلاب پھوٹ پڑا اور نعمان خان کی کشتی اس میں نہا گئی۔ یہ روشنی اس قدر تیز تھی کہ اس کی آنکھیں چودی آ گئی۔ وہ ایک طاقتور سرچ لائٹ تھی جس نے کشتی کو اپنے حالے میں لے رکھا تھا۔ پھر فائرنگ شروع ہو گئی اور گولیاں اس کے سر پر سے گزرنے لگی۔ نعمان خان دم ساد کر کشتی میں اوندا لیٹ گیا۔ پھر اس نے موٹر بوٹ کے انجن کی پرشور آواز سنی جو آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی۔ چلم بعد موٹر بوٹ قریب آ گئی۔ نعمان خان نے سر اٹھا کر موٹر بوٹ کی جانب دیکھا۔ اس پر 3 فوجی ہاتھوں میں رائفلیں تھامے کھڑے تھے۔ وہ کشتی میں اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ فوراً ایک سپاہی اس کی جانب رسا پھینکا اور چیخ کر بولا، اس رسے کا سرا اپنی کشتی کے اگلے حصے میں باندھ لو، چلو جلدی کرو، اگر کسی قسم کی بھی کوئی حرکت کی تو تمہیں بھون کر رکھ دیا جائے گا۔ نعمان خان نے خاموشی سے اس کے حکم کی تعمیل کی اور ایک سپاہی کشتی کو موٹر بوٹ کی جانب کھینچنے لگا۔ پھر اس نے کشتی کو موٹر بوٹ سے باندھ کر نعمان خان کو موٹر بوٹ پر آنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی نعمان خان موٹر بوٹ پر پہنچا، 2 فوجی اسے رائفلوں کی نالوں سے دھکیلتے ہوئے کیبن کی طرف لے گئے۔ کیبن میں بحری کمانڈر کی وردی میں ملبوس ایک شخص میز پر پھیلے نقشے پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر نعمان خان کو گھورا اور اپنی زبان میں پوچھا، کون ہو تم اور اس طرح مشتبہ حالت میں سمندر میں کیوں گھوم رہے تھے؟ نعمان خان نے اس کی زبان سے عدم واقفیت کا اظہار کرتے دونوں ہاتھ پھیلا کر گردن ہلائی تو وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے گردن ہلانے سے افسر نے نتیجہ اخذ کیا تھا کہ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ وہ میز پر رکھا وہ رول اٹھا کر اس کی طرف بڑھا تو نعمان خان 2 قدم پیچھے ہٹ کر ولیشن زبان میں چیخا، میں آپ کی زبان نہیں جانتا، میں ولیشیا کا باشندہ ہوں۔ یہ سن کر افسر رک گیا اور ٹوٹی پھوٹی ولیشن زبان میں بولا، اپنے شناختی کاغذات دکھاؤ۔ ابھی دکھاتا ہوں جناب۔ نعمان خان نے جیب سے ایک چرمی بٹوا نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ افسر نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ بٹوے میں سے کاغذات نکالے اور ان پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر چیخا، فرام بیلجیم، جاسوس کتے میں جانتا ہوں تو کس مقصد کے تحت سمندر میں گھوم رہا تھا۔ یہ الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی مانند نعمان خان کے کانوں میں اترے۔ اسے ان الفاظ میں مخاطب کرنے والا
دوبارہ بولنے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا، لیکن اسے دی ہوئی تربیت کے کام آ رہی تھی۔ اسے بہرحال اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنا تھا، چنانچہ اس نے سہم جانے کی اداکاری کی اور خوش آمدانہ انداز میں بولا، جناب علی میں جاسوس نہیں ہوں، میں تو ولیشیا کا ایک بہت پرانا باشندہ ہوں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، میں تو اپنے خاندان کو چھوڑ کر ایک طویل عرصے سے بیلجیم میں۔ بکواس مت کرو، افسر نے شکستہ لہجے میں اس کی بات کاٹ دی، پھر اپنے آدمی کی طرف رخ کر کے بولا، اسے لے جاؤ، میں اس کے بارے میں دوسرے ہدایات جاری کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کاغذات نعمان خان کے چہرے پر دے مارے۔ نعمان خان کو لانے والوں نے فوراً ہی اسے دونوں بازو سے پکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے موٹر بوٹ کے دوسرے حصے میں لے گئے۔ وہاں انہوں نے سمندر میں گشت کرنے والی ایک دوسری موٹر بوٹ کو سگنل دیا۔ چند لمحے بعد وہ موٹر بوٹ ان کے نزدیک پہنچ گئی۔ انہوں نے نعمان خان کو دوسری موٹر بوٹ میں منتقل کر کے اسے اس کے حملے کے حوالے کر دیا۔ نعمان خان بالکل پرسکون تھا، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی توقع کے مطابق ہو رہا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ دوسرے جزیرے پر پہنچ گئے۔ موٹر بوٹ کے ساحل کے لگتے ہی چند فوجیوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ وہ موٹر بوٹ والوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہے، پھر وہ لوگ اسے اپنے گھیرے میں لے کر چل پڑے اور موٹر بوٹ دوبارہ کھلے سمندر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا غیر آباد جزیرہ تھا جسے صرف فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہاں جگہ جگہ بے ترتیبی سے کئی بھدی عمارتیں بنی ہوئی تھیں۔ دفعتاً نعمان خان کے پیچھے چلتے ایک فوجی نے اس کی کمرے میں رائفل سے ٹھوکا دیا۔ نعمان خان رک کر پلٹا اور اسے گھورنے لگا، نگاہیں جھکا کر چلو، تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس نے صاف ستھری ولیشین زبان میں کہا۔ نعمان خان کو مسرت ہوئی کہ کم از کم ان لوگوں نے اسے ولیشیا کا باشندہ تسلیم کر لیا تھا، اور یہ اس کی پہلی کامیابی تھی۔